ٹرمپ نے ایک بڑی دھمکی دی ہے ایران کو اور دھمکی میں خفیہ فوجی اڈے پر بمبار طیاروں کی آمد۔ کیا ایران ڈیاگو گارسیا جزیرے پر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ٹرمپ کی دھمکی ہے اور BBC فارسی نے 22 مارچ 2025 سے 2 اپریل 2025 تک کی سیٹلائٹ تصاویر کا جائزہ لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 B-2 اور 6 B-52 بمبار طیارے ڈیاگو گارسیا پہنچائے گئے۔ بحر ہند کے پرامن اور خوبصورت جزیرہ ڈیاگو گارسیا میں امریکا کے B-52 بمبار طیاروں کی منتقلی کی اطلاعات کے بعد ایران نے کیا کہا؟ اگر امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ جزیرہ ایران کے میزائل حملے کا ہدف بن سکتا ہے۔ بحر ہند میں واقع جزیرہ ڈیاگو گارسیا کوئی سیاحتی مقام نہیں، بلکہ یہاں عام شہریوں کا داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں دہائیوں سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہاں امریکہ اور برطانیہ کا ایک خفیہ فوجی اڈہ موجود ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق یہ فوجی اڈہ ایران کے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کی حدود میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ BBC کے امریکہ میں شراکت دار ادارے CBS نیوز کے مطابق اتوار کو NBC نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایرانی حکام معاہدہ نہیں کرتے تو پھر بمباری ہوگی، اور بمباری بھی ایسی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ تو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ اور ان کی دھمکی۔ BBC فارسی نے اس کے بعد 22 مارچ 2025 سے 2 اپریل 2025 تک کی سیٹلائٹ تصاویر کا جائزہ لیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 B-2 اور 6 B-52 بمبار طیارے ڈیاگو گارسیا کے فوجی اڈے پر پہنچے ہیں۔ امریکی حکام نے ڈیاگو گارسیا میں ان بمبار طیاروں کی منتقلی کے حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی اعلان نہیں کیا، اور امریکی فوج کی اسٹریٹجک کمانڈ کے مطابق وہ کسی قسم کی مشقوں اور آپریشنز پر تبصرہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں بھی اس جزیرے کی سیٹلائٹ تصاویر کا جائزہ لیں تو 6 B-2 اور 6 B-52 بمبار طیاروں کی اس فوجی اڈے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح رہے 20 مارچ کو اس خفیہ اڈے کی سیٹلائٹ تصاویر میں یہاں پر ان میں سے کوئی بمبار طیارہ موجود نہیں تھا۔ ان سیٹلائٹ تصاویر کا مزید جائزہ لینے پر BBC کو معلوم ہوا کہ ڈیاگو گارسیا میں ان طیاروں کی منتقلی بظاہر 25 مارچ کو شروع ہوئی اور اسی دن 11 B-52 بمبار طیارے یہاں منتقل کیے گئے۔ تاہم 29 مارچ کو یہ تعداد کم ہو کر صرف 6 رہ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی 4 B-2 بمبار طیارے بھی یہاں نظر آئے۔ ڈیاگو گارسیا کے فوجی اڈے پر B-2 اور B-52 بمبار طیاروں کی منتقلی کی اطلاعات کے بعد پاسداران انقلاب اپنے جدید ترین زیر زمین میزائل اڈے کو میزائل سپر سٹی کے طور پر منظر عام پر لایا، جس میں مختلف قسم کے میزائلوں کی نمائش۔ کیا ایران ڈیاگو گارسیا پر حملہ کر سکتا ہے؟ بحر ہند میں واقع جزیرہ ڈیاگو گارسیا کوئی سیاحتی مقام نہیں، بلکہ یہاں عام شہریوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ڈیاگو گارسیا ایران کے سب سے جنوبی جغرافیائی مقام سے دور ہے، جبکہ ایرانی فوج کے پاس موجود بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی رینج 200 سے 2500 کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے۔
ایران کے کچھ بیلسٹک میزائل جیسے سیجل اور شہاب 3B کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، اور پاسداران انقلاب کے مطابق سومر کروز میزائل کی رینج 2 سے 25 کلومیٹر ہے۔ ان میزائلوں کی اصل رینج کا تعین یقینی طور پر نہیں کیا جا سکتا، تاہم انہیں ابھی تک 2000 کلومیٹر کی رینج والے آپریشنز میں استعمال نہیں کیا گیا۔ ایران کے بیلسٹک اور کروز میزائلوں نے اب تک جو سب سے زیادہ فاصلہ طے کیا وہ اسرائیل پر حملے میں آپریشن صادق 1 اور 2 کے دوران تھا۔ واضح رہے کہ ایران کے مغربی جغرافیائی نقطے سے اسرائیل کا فاصلہ تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ ایرانی ڈرونز کی رینج تقریباً 2500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، تاہم اکتوبر 2024 میں پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے شہید 136B ڈرون کی نقاب کشی کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج 4000 کلومیٹر ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایران 2000 کلومیٹر سے زیادہ رینج رکھنے والے فوجی ہتھیاروں کو سامنے لایا، اور اب یہ جاننے کی کوشش ہے کہ ڈیاگو گارسیا کے فوجی اڈے پر B-2 اور B-52 بمبار طیاروں کی منتقلی کی اطلاعات کے بعد کیا پاسداران انقلاب اپنے جدید ترین زیر زمین میزائل اڈوں کو میزائل سپر سٹی کے طور پر منظر عام پر لائے گا؟ اور ایرانی مسلح افواج اور رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کے بیانات کے مطابق ایرانی میزائلوں کی رینج میں درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد پینٹاگون ترجمان شان پارنیل نے کہا کہ اگر ایران اس کی حمایت یافتہ گروہوں سے خطے میں امریکی مفادات کو خطرہ لاحق ہوا تو امریکہ اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ B-2 بمبار طیارے خطرناک کیوں؟ B-2 بمبار طیارے انتہائی جدید دفاعی نظام کو بھی نکارہ بنا سکتا ہے۔ B-2 بمبار طیارہ اس لیے انتہائی اہم کیونکہ یہ زیر زمین موجود تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ B-2 بمبار وقت میں اس میں سے کچھ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان حملہ کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے میزائلوں اور ڈرونز کی رینج کو اپ گریڈ کرنا یا اس ڈرون کیریئر کا استعمال کرنا جس کے پاسداران انقلاب نے حال ہی میں نقاب کشی کی۔ اس ڈرون کیریئر کی مدد سے یہ ممکن ہے کہ یہ فاصلے میں ڈیاگو گارسیا جزیرے کے قریب ہو اور وہاں سے ڈرون کو لانچ کیا جائے، لیکن مستقبل میں قریب طیارے نارتھروپ گرومین نے تیار کیے اور یہ انتہائی جدید دفاعی نظام کو بھی ناکارہ بنا سکتا ہے۔ یہ طیارہ ایٹم بم سمیت دیگر بھاری بم لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ B-2 بمبار طیارے کے ہتھیاروں میں بنکر تباہ کرنے والے بم بھی شامل ہیں، جیسے کہ 14000 کلوگرام والے 57 ABGBU بم۔ ان طیاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آواز کی رفتار سے تقریباً برابر اور 50000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی فضائیہ کے پاس 20 B-2 بمبار طیارے موجود ہیں۔ ایران کی کئی حساس فوجی اور جوہری تنصیبات زیر زمین واقع ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ان تنصیبات پر حملے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ اسی لیے بڑی تعداد میں B-2 بمبار طیاروں کی بحر ہند میں منتقلی سے ایرانی حکام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ بمبار طیارے نہ صرف دشمن کے دفاعی اور ریڈار سسٹم سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ یہ ایسے بم لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے
جو زیر زمین موجود ہڈیوں اور تناسبات کو تباہ کر سکتے ہیں۔